آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور فلاں فلاں کام کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے چند اعمال گنائے تو اکرمہ نے کہا، اللہ کی قسم آپ نے حق بات کی اور اچھی اور عمدہ بات کی دعوت دی ہے۔ اللہ کی قسم آپ تو اس دعوت کے کام کو شروع کرنے سے پہلے ہی ہم میں سب سے زیادہ سچے اور سب سے زیادہ نیکوکار تھے۔ پھر حضرت اکرمہ نے کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسلام لانے سے بہت خوش ہوئے۔ پھر انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ مجھے پڑھنے کے لیے کوئی بہترین چیز بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و ان محمدًا عبدہ و رسولہ پڑھا کرو۔ حضرت اکرمہ نے کہا، کچھ اور بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو اور تمام حاضرین کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں مسلمان اور مجاہد اور مہاجر ہوں۔ حضرت اکرمہ نے یہ کہہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر کہا، تم مجھ سے آج جو بھی ایسی چیز مانگو گے جو میں دے سکتا ہوں وہ میں تمہیں ضرور دوں گا۔ حضرت اکرمہ نے کہا، میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے یہ دعا کریں کہ میں نے آپ کی جتنی دشمنی کی ہے یا آپ کے خلاف جتنے سفر کیے ہیں اور آپ کے خلاف جتنی جنگیں کی ہیں، یا آپ کو آپ کے سامنے یا آپ کے پس پشت جتنی نازیبا باتیں کہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، انہوں نے مجھ سے جتنی دشمنی کی ہے اور آپ کے نور کو بجھانے کے لیے جتنے سفر کیے ہیں، ان سب کو معاف فرما دے، اور انہوں نے میرے سامنے یا میرے پس پشت جتنی میری آبروریزی کی ہے وہ سب معاف فرما دے۔ حضرت اکرمہ نے کہا، یا رسول اللہ، اب تک میں اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے جتنا مال خرچ کر چکا ہوں، اب آئندہ اللہ کے راستے میں اس سے دگنا خرچ کروں گا انشاءاللہ، اور اب تک اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے جتنی جنگ کر چکا ہوں، اب اللہ کے راستہ میں اس سے دگنی جنگ کروں گا۔ چنانچہ حضرت اکرمہ پورے زور و شور سے جہاد میں شریک ہوتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے راستہ میں شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجدیدی نکاح کے بغیر ہی پہلے نکاح کی بنیاد پر ہی حضرت حکیم کو ان کے نکاح میں باقی رکھا۔ واقدی نے اپنی سند سے یہ نقل کیا ہے کہ غزوہ حنین کے دن جب شروع میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تو سہیل بن عمرو نے کہا، محمد علیہ السلام کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اگر آج ان کو شکست ہو گئی ہے تو کل کو ان کے حق میں اچھا نتیجہ نکل آئے گا۔ سہیل نے کہا، ارے کچھ دن پہلے تک تو تم ان کے بڑے مخالف تھے، اب ان کے بڑے حامی ہو گئے ہو۔ حضرت اکرمہ نے کہا، ابو یزید، اللہ کی قسم، ہم لوگ بالکل غلط راستہ پر محنت کرتے رہے، ہماری عقل تھی کہ ہم ایسے پتھروں کی عبادت کرتے رہے جو نہ نفع دے سکتے تھے نہ نقصان۔